اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ 2013 ماہ جون میں کلکتہ سے ایک وفد گجرات کے شہر سورت بذریعہ ہوائی جہاز روانہ ہو رہا تھا۔ بنگال اردو جرنلسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر محمد شکیل خان بھی ساتھ تھے۔ محمد شکیل خان ہی نے ہیکر کو فون کیا کہ آپ کو بھی جو ہے وہ ہمارے اس قافلے کے ساتھ جو ہے شہر سورت چلنا ہے۔ علماء اور مدارس گجرات کا نام بہت سنا تھا، دیکھنے اور ان کے طریقے تعلیم کو سمجھنے کا یہ ایک بہترین موقع تھا۔ چنانچہ میرا بھی ٹکٹ بن گیا اور ہم لوگ جو ہے بذریعہ ہوائی جہاز جو ہے سورت وہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں جو ہے پہلے سے استقبال کے لیے جو ہے جامعۃ الخیرات قفلہ کے جو ہے وہ طلباء جو ہے موجود تھے، مدرسین بھی تھے، جو بالکل ہم لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر ہمارا قافلہ گاڑی میں ہم لوگ بیٹھ گئے اور جو ہے پھر وہ مدرسے کی طرف جو ہے وہ روانہ ہم لوگ ہو گئے۔ انہوں نے ہم سب کا بہت زبردست استقبال ہوا اور پھر جو ہے ان لوگوں کے اندر جو ہے جو اکرام اور مہمان نوازی ہے وہ بھی دیکھنے کی تھی۔ جامعۃ القرات کو پہلی بار دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہاں کے مدارس کا نظام بالکل دوسرا ہے۔ اتنا عالی اور معیاری انفراسٹرکچر اور قابل اساتذہ کے ساتھ علم دین کی خدمت کی جا رہی ہے کہ بس آدمی عش کر کے رہ جائے کہ ایسے بھی مدارس ہوتے ہیں کہ اتنا ماڈرن اور اتنا جو ہے جدید طریقے سے تعلیم اور بہت صاف صفائی کا اہتمام۔ خیر اس سفر کی رودات تو میں نے جو ہے وہ ایک جگہ جو ہے ایک مضمون میں لکھا ہے۔ یہاں شیخ التجوید والخیرات قاری احمد اللہ صاحب مدظلہ کی ذات گرامی پر ہلکی سی روشنی جو ہے وہ ڈالنا مقصود ہے۔ سورت میں آج علم تجوید و قرات کی جو روشنی دکھائی دے رہی ہے اس کی پہلی لو حضرت ہی کی ذات اقدس ہے۔ جامعۃ الخیرات قفلہ کے بانی قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب بھی قاری احمد اللہ صاحب ہی کے شاگرد ہیں اور حضرت کی ایما پر جامعۃ الخیرات کی تعمیر عمل میں آئی ہے۔ حضرت جامعہ اسلام تعلیم الدین ڈابہیل کے شعبہ تجوید و قرات کے سربراہ ہیں۔ قاری اسماعیل بسم اللہ کی سربراہی میں ہم لوگ حضرت سے ملنے پہنچے۔ حضرت درس دے رہے تھے لیکن انہوں نے ہم سب کو درس میں ملنے کی اجازت دے دی۔ ہم لوگ پہنچے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ صفت شخص جو ہے وہ بیٹھا ہے نا، وہ درس دے رہا ہے اور طلباء جو ہے اس درس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بہت اچھے سے انہوں نے وہاں پہ بیٹھایا اور پھر پوچھا کہ بھائی کہیں سے اصلاحی تعلق بھی رکھتے ہو؟ حالانکہ میں بھی وہ نیا ہی جو ہے اس وقت جو ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ میں بیعت ہوا تھا حضرت، لیکن پتہ نہیں وہ سوال اتفاقی تھا یا انہوں نے جو ہے اپنی وہ قلب کی روشنی سے وہ معلوم کر لیا کہ یہاں کچھ ہے۔ میں نے تو کہہ دیا کہ ہاں ہمارا تو تعلق ہے۔ تو پھر مطلب بات چیت ہوئی۔ پھر ایک خاص بات یہ ہوئی کہ جب میں نے حضرت کو کہا کہ حضرت آپ جو بھاگلپور کے وہاں کرن پور کے رہنے والے ہیں تو اس کے 2-3 گاؤں کے بعد ہی تو ہمارا گاؤں ہے، تو کہا کہاں کے ہو؟ تو ہم نے کہا ڈھمرا کے بعد۔ ارے پھر مجھے جو ہے بہت اس سے جو ہے وہ یہ کیا، لیکن حضرت جو ہیں وہ ایک زبردست مطلب متاثر کن شخصیت کے حامل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تجوید اور قرات کے اتنے بڑے جو ہیں وہ عالم کے دنیا بھر سے افریقہ، امریکہ اور کہاں سے جو ہے لوگ حضرت سے اس علم کو جو ہے سیکھنے کے لیے آتے رہے ہیں، یا کرن پور میں بھی آتے رہے، لیکن خود کرن پور اور آس پاس کی بہت ساری آبادی حضرت کی جو ہے اس اہلیت اور قابلیت سے ناواقف رہی۔ ہم لوگ خود ہی جو ہیں بہت بعد میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ حضرت جو ہیں اس رتبے کے ہیں اور اتنا، لیکن چونکہ آپ کی زندگی بالکل سادہ سی ہے بلکہ میں بہت زیادہ حضرت کو جانتا بھی نہیں تھا۔ بعد میں وہاں اصل میں ان کی اصل شخصیت جو میرے سامنے جو کھلی ہے وہ صورت ہی میں حضرت کے وہاں پر وہ پتہ چلا کہ اتنے بڑے بڑے شاگرد، بڑے بڑے علماء جو ہے حضرت کے سامنے جو ہے جانور تلمس کرتے ہیں۔
تو ہم سب لوگ نے مصافہ اور یہ بھی کیا. حضرت نے بڑی شفقت کا جو ہے مظاہرہ کیا. حضرت کا تعلق جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ضلع بھاگلپور کے وہ چھوٹے سے قصبہ کرنپور سے ہے, اور یہاں اور ہم جو ہیں وہ ڈھمرا کے ہیں, تو بالکل قریب کا 2-3 گاؤں کے یہاں ہیں. ہمارے وہاں جو ہے وہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کے خلیفہ وہ عالمگیر صاحب وہ تھے, لیکن وہ بھی ایک عجیب شخصیت تھے, اور ہمارے گاؤں میں بڑے ذاکر اور شاگرد تھے, اور ہمارے گاؤں میں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور بہت سارے مطلب یہ ہے, حالانکہ مسلکی اختلاف کے باوجود لوگ جو ہے روحانی طور پہ تعویذ کے لیے اور اس کے لیے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہو تو وہ حضرت ہی کے پاس آتے تھے. حضرت کہتے بھی تھے کہ بھائی ہم کو تو تم وہابی سمجھتے ہو, پھر ہم سے جو ہے یہ سب کہتے نہیں, تو آپ کے جو ہے نا اس پھونک میں اور آپ کے اس تعویذ میں جو ہے وہ دم ہے. تو اس طرح کا, لیکن انہوں نے بہت بالکل ہمارا گاؤں میں زیادہ تر جہالت پھیلی ہوئی, لیکن حضرت نے بہت کام کیا ہے, تو کچھ جو ہے علم کی روشنی ہمارے گاؤں میں بھی جو ہے وہ پھیلی ہے. تو عالمگیر صاحب کا بھی میں نے وہ تعارف دیا تھا حضرت کو, قاری احمد اللہ صاحب کو, تو وہ بڑے خوش ہوا, جانتے تھے کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے. حضرت قاری احمد اللہ صاحب جو ہے, اگر آپ چونکہ ابھی حضرت کا جو ہے بہت زیادہ دن نہیں ہوا کہ حضرت انتقال کیے ہیں, تو بہت سارے لوگ جو ہے حضرت کو دیکھے ہوں گے. تو حضرت کی جو شخصیت ہے وہ مجسم شرافت, وہ نجابت اور پے کرے صدق و صفا, عاجزی و انکساری, صبر و رضا, ریاضت و مجاہدہ, علم و عمل, فضل و تقوی, اخلاص للہیت کا مظہر جو ہے وہ نظر آتی تھی. آپ کی پیدائش جو ہے بھاگلپور کے گمنام گاؤں کرنپور کے ایک شریف دیندار علمی گھرانے میں ہوئی. اس میں گرامی احمد اللہ تجویز ہوا. والد صاحب کا نام حاجی معرف حسین اور امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی سے دامن عقیدت سے وابستہ. والد گرامی اصطلاحی طور پر عالم تو نہ تھے, مگر مطالعہ وسیع تھا. فارسی کا عمدہ ذوق رکھتے تھے. فارسی مناجات کے اکثر اشعار نو کے زبان تھے. حضرت قاری صاحب کے 2 بھائی تھے. بڑے بھائی کا نام مولانا سیف اللہ صاحب قاسمی, آپ جمعیت کے فعال اور سرگرم رکن شمار ہوتے تھے, دیوبند میں ہی مدفون ہیں. دوسرے بھائی مولانا رفیع اللہ صاحب ہیں, رفیع اللہ صاحب قاسمی تھے. فدائے ملت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ نے انہیں بھی خلافت سے جو ہے سرفراز فرمایا تھا. آپ کا بھی انتقال ہو گیا, مطلب یہ سب جو ہے قاری احمد اللہ صاحب سے پہلے ہی جو ہے انتقال کر گئے, اور کرنپور میں یہ جو ہیں جو رفیع اللہ صاحب جو ہیں وہ مدفون ہیں. قاری احمد اللہ صاحب کی ابتدائی تعلیم جو ہے گھر پر ہوئی. قرآن کریم کا حفظ کا آغاز مدرسہ اصلاح المسلمین چمپا نگر بھاگلپور میں حضرت قاری عبد الرشید کے پاس جو ہے ہوا. مختلف اساتذہ سے پڑھنے کے بعد تکمیل مدرسہ شاہی مراد آباد میں قاری ابراہیم صاحب رامپوری کے یہاں ہوئی. درجہ فارسی کی کچھ کتابیں مراد آباد ہی میں مولانا مستحسن کے پاس جو ہے آپ نے وہ پڑھی, اور بقیہ کتب کے لیے جامعہ رحمانی منگیر بہار شریف تشریف لے گئے. بعد عربی کی تعلیم کے لیے شورائے آفاق ادارہ دارالعلوم دیوبند کی جانب کوچ کیا, اور تقریباً ہدایہ تک کی کتابیں مکمل کرنے کے بعد دوبارہ شاہی مراد آباد آئے, اور یہیں کی سند فراغت اور دستار فضیلت نصیب ہوئیں. آپ کا دن فراغت 1393 ہجری با مطابق 1973 ہے. آپ کو شروع ہی سے فن تجوید کی طرف رغبت رہی. زمانہ حفظ ہی میں ترتیل کی مشق شروع کر دی, اور حفظ کی تکمیل کے بعد حضرت مولانا قاری محمد کامل صاحب کو با روایت حفظ پورا قرآن سنایا. جب دارالعلوم تشریف لے گئے, وہاں بھی آپ کا معمول رہا کہ آپ تجوید کے لیے روزانہ 3 گھنٹے فارغ کرتے. آتش شوق مزید بھڑکی.
نگاہ قاری محمد کامل صاحب کے علاوہ کہیں نہ ٹھہر سکی، چنانچہ دارالعلوم کو چھوڑ کر مراد آباد آ گئے اور درسیات کے ساتھ تجوید و قرات کی تکمیل کی۔ ہر آدمی کا ذوق ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو ان کو مطلب تجوید کے طرف جو ہے یہ پیدائشی طور پر اس فن کے جو ہیں یہ، حالانکہ یہ فن کتنا مطلب یہ مشکل فن ہے یہ بہت، لیکن حضرت کو جو ہے وہ ایک جیسے لگتا ہے کہ خدا داد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی تھی، تو یہ ان کا رجحان بالکل جو ہے اس فن کی طرف جو ہے وہ ہو گیا۔ فن تجوید کے حصول کے لیے چنانچہ خوب مشقتیں برداشت کی۔ مراد آباد کے زمانہ خیام میں رات کو 12 بجے کے بعد مسجد کے محراب میں جا کر ترتیل کی مشق فرماتے، کیونکہ یہ علم ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہے، اس کا زبان حلق اس سب سے اس کا بہت تعلق ہے، تو اس کو بالکل صحیح مخرج اور اس کی ادائیگی، تو یہ مشق کے بغیر یہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ 12 بجے رات سے وہ بہت مشقت جو ہے انہوں نے اٹھائی اس میں، اس فن کو حاصل کرنے کے لیے۔ حدر سنانے سے قبل ہر رکوع کم از کم 15-20 مرتبہ پڑھتے۔ آج جو ہے لوگ محنت کرنا نہیں چاہتے، ایک مرتبہ وہ حفظ کرتے ہیں اور پھر وہ فن میں کیا وہ جو ہے عبور رکھیں گے، آدھا ادھورا جو ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا قاری حفظ الرحمان صاحب شیخ القراء اور دارالعلوم دیوبند کو ترتیلاً چند رکوعات سنانے کا شرف حاصل کیا اور حضرت کے مرتب کردہ قواعد و تجوید اخذ کر کے حفاظت تجوید کا بیڑا اٹھایا۔ حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند کے زمانہ قیام میں جا کر ترتیلاً مشق کی اور خلاصۃ البیان پڑھ کر اس منزل سے صحیح و سلامت گزر گئے۔ حضرت قاری عتیق الرحمان صدر القرا دارالعلوم دیوبند کو پورا قرآن کریم باروایت حفظ کیفیت حدر میں سنانے کا شرف حاصل کیا اور خلاصۃ البیان مکمل اور شاطبیہ کے کچھ اسباق بھی پڑھی۔ یہ سب کتابیں فن تجوید کی ہیں، ماہرین اس کو جانتے ہیں۔ اس وقت مراد آباد میں قاری محمد کامل کے علاوہ ایک اور شخصیت قاری سید امیر علی صاحب شیخ القراء جامعہ حیات العلوم مراد آباد کی بھی یہ تھی۔ قاری احمد امیر علی صاحب ادائیگی پر مکمل مہارت رکھتے اور باریک سے باریک ادا پر کامل عبور حاصل تھا۔ اس وقت یہ بات مشہور تھی کہ فن سیکھنا ہو تو قاری کامل صاحب کے پاس جائے اور ادا میں مہارت حاصل کرنا ہو تو قاری امیر علی صاحب کے پاس آئے۔ آپ مدرسہ شاہی سے کافی دور پیادہ پیدل چل کر جو ہے وہ جامع مسجد میں جا کر قاری امیر علی صاحب کے پاس جانو تلمس طے کرتے۔ علم جو ہے وہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ گوگل میں ٹائپ کیا اور آپ جو ہے وہ عالم بن گئے، ہر معلومات کو آپ اخذ کرتے ہیں تو بس آپ عالم ہو گئے، نہیں۔ علم اس طریقے سے، علم میں بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی ذلت کے راستے سے جو ہے علم حاصل ہوتا ہے، تب وہ اندر آتا ہے۔ علم ایک دوسری چیز ہے اور معلومات کا اخذ کرنا، معلومات حاصل کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ سید امیر علی صاحب کے پاس ترتیلاً مشق کی، چند رکوعات حضرن بھی سنائے، شاطبیہ واقلیہ کے اکثر ابواب دراصل پڑھے بغیر نیز حضرت نے آپ کو قرات سبعہ اکثر ابواب درسن پڑھے، نیز حضرت نے آپ کو قرات 7 و 10 پڑھانے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، مطلب 7 قرات بلکہ 10 مطلب 10۔ قاری امیر علی ہی کا یہ فیضان ہے کہ آج آپ کاروان تجوید و قرات کی عمارت فرما رہے ہیں۔ یہ اصل میں مضمون میں نے ہی لکھا تھا، جب میرا سفر وہاں سے واپسی ہوا تھا تو مقتل کے لیے میں نے یہ مضمون لکھا تھا، تو آپ حضرات سے میں اس کو یہ کر رہا ہوں، لیکن یہ اس لیے اس وقت حیات میں تھے قاری احمد اللہ صاحب، اب تو نہیں ہے، لیکن اب ان کے جو ہے جانشین ہیں جو اس فن کی قیادت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ قاری محمد کامل صاحب صدر القراء جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد سے جمال القرآن، ضیاء القرات، فوائد مکیہ، المدحۃ الجزیہ، خلاصۃ البیان، ملح القرآن فی نظم القرآن، شاطبیہ، سہبار، درہ قیلیہ، طیب
النشر وغیرہ کتابیں پڑھی. یہ سب کتابیں جو ہے وہ یہ ہیں، وہ تجوید، فن تجوید و قرات کی ہے. روایت حفظ میں پورا قرآن سنایا اور اجرائے قرات سبا اور عشرہ کی تکمیل بھی حضرت ہی کی حضور ہوئی. قاری محمد کامل صاحب ہی کی نظر فیض اثر کا نتیجہ و ثمرہ ہے کہ آج آپ مطلب جو ہے ظاہر آپ کا شہرہ آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کے جانشین کو اگر کوئی دیکھے تو سمجھ جائے کہ حضرت جو اس فن میں کہاں تک پہنچے ہوئے تھے. ہندوستان کا اہم صوبہ گجرات ہے. اسی گجرات کی سرزمین پہ چھوٹے سے گاؤں ڈھابیل میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین کے نام سے ایک عظیم ادارہ قائم ہے. اس میں جو ہے مولانا نواز شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے وہ جو ہے اپنے فرائض منصبی انجام دے چکے ہیں. بہت بڑا مدرسہ ہے. حضرت کی جو ہے 11 شوال 1394 میں حضرت قاری احمد اللہ صاحب کی ڈھابیل آمد ہوئی. آپ سے قبل جامعہ ڈھابیل میں روایت حفظ ان عاصم تک کی تعلیم تھی. ایک ہی جو عام طور سے ہندوستان میں رائج ہے امام عاصم کی جو قرات ہے اور روایت امام حفظ کی ہے، وہ اسی کا جو ہے ایک رواج تھا. قرات سبا و عشرہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا. صرف حضرت قاری یامین صاحب کے پاس ایک طالب علم کے سبا عشرہ پڑھنے کی روایت ہے. رات کو مشق کا کوئی باضابطہ انتظام تھا، نہ تجوید کی موجودہ رونق. آپ نے آنے کے بعد پہلے ہی سال خارج میں سبا عشرہ کی تعلیم شروع کر دی. مطلب اس وقت تک جو ہے مدرسے کی طرف سے جو آفیشیلی جو ہے آپ کو اس کی نہیں تھی، تو آپ نے اس کو آؤٹر میں جو ہے اس کو پڑھانا شروع کر دیا. بہت جلد افراد تیار کر کے حضرت محتمیم صاحب کے حضور پیش کر دیے. حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ اور علم دوست وہ علماء پرور تھے. چنانچہ چوتھے سال درخواست منظور کر کے باقاعدہ سبا و عشرہ کی تعلیم کی اجازت مرحمت فرمائی. یعنی 1398 ہجری میں مدرسہ کے نظام کے تحت اس کا افتتاح ہوا اور آج آپ کے مطلب زیر سایہ ظاہر ہے آپ کے بافیض زیر سبا و عشرہ کی تکمیل کر کے 10 طلبہ اس کی رونق میں اضافہ کر رہے ہیں. جو بھی آج آپ جائیے، جہاں جامعہ ڈھابیل جائیے، جامعۃ القرات کفلیتا جائیے، بلکہ صورت میں اکثر جو مدرسین جو اس فن کے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں قاری احمد اللہ صاحب سے فیض یافتہ ہوں گے. مورخ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل ایک جگہ لکھتے ہیں کہ قرات سبا مستقل ایک فن ہے جس میں سینکڑوں کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، لیکن اس سے عام طور پر بے اعتنائی برتی جاتی ہے. اس سے ناواقفیت کی وجہ سے انکار تک کر دیا جاتا ہے. ضرورت ہے کہ اس فن کی جو ہے ترویج و اشاعت کی جائے. چنانچہ اس کا تجربہ خود قاری احمد اللہ صاحب کو ایک موقع پر ہوا. 1975 میں شیخ الازہر ڈاکٹر عبدالحلیم محمود صاحب جامعہ میں تشریف لائے. اس وقت آپ نے جلسہ میں امام ورش کی روایت میں قرآن پڑھ کر سنایا. حسن ادا، مخارج کی صحت، آواز کی نغمگی، لہجے کا زیر و بم، اور پھر روایت میں پڑھی گئی قرات نے حاضرین کو بالکل جیسے مطلب مبہوت کر دیا، گھنگ کر دیا. بعض ناواقف عوام الناس نے تو غلطی پر محمول کر لینے میں دیر نہ کی. بہت سے لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ بھئی یہ بھی روایت میں قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے. مگر شیخ الازہر بہت متاثر ہوئے، وہ واقف تھے اور آپ کو بلا کر مصافحہ و معانقہ کیا اور کلمات تحسین سے نوازا. دوسرا واقعہ خود حضرت نے سنایا کہ میرے آنے کے دوسرے یا تیسرے سال ترکیسر جانا ہوا. یہ بھی گجرات کا ایک شہر یہ ہے. وہاں بااصرار مجھ سے تلاوت کروائی گئی. میں نے مختلف روایت میں قرات کی. واقف کار اہل علم کا مجمع جھوم اٹھا. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب وجد میں آ گئے، اٹھ کر گلے لگایا اور فرمانے لگے ماشاء اللہ اب تو ایسا پڑھنے والے خال بھی نہیں ملتے. لیکن اسی موقع پر بعض طلبہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیا غلط سلک پڑھ رہے ہیں. آج بھی اگر جو ہے امام حفظ کے طریقے کے خلاف کوئی اور جو ہے امام کسائی امام کسائی ورش کسی بھی جو ہے دوسرے امام کی پیروی میں اور ان کی اس پہ جو ہے وہ قرات کی جائے تو وہ عوام جو ہے وہ بھڑک اٹھے گی. تو ناواقفیت کی بنا پر ایسا ہے. 1 سال کی رخصت پر آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے.
تھے. قیام دارالعلوم کے زمانہ میں ڈابھیل کے چند طلباء دارالعلوم پہنچے، روایت حفظ کی تکمیل کی، جن میں قاری اسماعیل بسم اللہ محتمیم جامع القراءات، قاری حنیف، قاری الیاس وغیرہ شامل ہے. یہ قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب بھی ایک عجیب و غریب اور بہت ہی پرکشش شخصیت کے حامل ہے. اپنی زندگی، ان کی زندگی خود جو ہے بڑی سادہ، یہ گھر بھی اپنے لے کر مطلب جو ہے ہم لوگوں کو لے کر گئے تھے. بڑے رہن سہن کے طریقے میں بھی دے دو وہ سادگی، اور وہ اتنا بڑا اسپیس نہیں، اتنی بڑی جگہ نہیں، لیکن مدرسہ جو آپ نے بنایا ہے تو بہت بڑے اسپیس پر. اور وہاں تو خاص بات یہ ہے کہ بھائی مدرسین کے لیے رہنے کی جو جگہ دی گئی ہے وہ بینگلو ہے، ایک بینگلو ہے، وہ 2 منزلہ بینگلو جس میں وہ مدرسین حضرات رہتے ہیں. انہوں نے کچن دکھایا ہوا جامع القراءات کفلیتا کا، تو اس میں ایک چوٹی تک نہیں موجود. روٹی پکانے کا، کھانا رکھنے کا اسٹو سب جدید ترین ماڈرن. تو وہ مدرسہ ہو تو ایسا ہو. اگر آپ حضرات بھی کبھی جو ہے گجرات جائیں ہے نا تو، اور سورت جائیں تو وہاں کے مدارس کا جو ہے وہ ضرور معائنہ کریں اور دیکھیں کہ بھائی وہ آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ بھائی یہ بھوک مری کے یہ شکار لوگ ہیں، یہ کیا کھائیں گے اور کیا جو ہے یہ کریں گے، ایسا ہے ہی نہیں. اسی عرصے میں مولانا اسد مدنی کا حکم، اسد مدنی نے اپنے صاحبزادے مولانا محمود مدنی کو بھی حضرت سے استفادے کا حکم فرمایا. محمود مدنی صاحب نے بھی وہ باروایت حفظ جو ہے پورا قرآن جو ہے مولانا قاری احمد اللہ صاحب کو سنایا. اب اس سے اندازہ کر سکتے کہ قاری احمد اللہ صاحب کی کیا بڑی شخصیت تھی. تجوید و خیرات کی نشر و اشاعت اور فروغ کے لیے سکون و عافیت، صحت و توانائی، رانائی، شباب، عزم و ہمت، خون جگر، عقل و فکر سبھی کچھ آپ نے بیدریہ قربان کر دیا. یہاں تک کہ جب برادر حقیقی اور بعض دیگر اعزاء کی وفات ہو گئی تو محض طلبہ کا خیال کر کے تجہیز و تدفین کے فرائض دوسروں کو سونپ کر تشریف لے آئے. مطلب فوراً جو ہے پھر وہ سورج چلے گئے، چونکہ وہاں پذیرائی ہوئی اس فن کی. آج وہ کہتے ہیں کہ سرزمین قرات و تجوید جو ہے وہ سورت ہے. دوسرے علاقوں میں ہے لیکن وہ اتنا جو ہے وہ نہیں ہوا، اس فن کو اتنے لوگوں نے نہیں سنبھالا. آپ صبح سویرے اٹھنے کے عادی رہے ہیں، اب تو رہے ہیں، اس وقت تو ہے، اب تھے بڑے ایک دم سویرے اٹھتے تھے. تجوید کے وقت جب ساری مخلوق نیند کی آغوش میں گم ہو جاتی تھی، اٹھ کر نالائے نیم شبی میں مشغول ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد اجرائے خیرات صبا و ثلاثہ سماعت فرماتے. فجر کے بعد چہل قدمی کے دوران بھی قرآن تلاوت قرآن کی نغمہ گیر آواز سے لطف اندوز ہوتے. پھر صبح 4 گھنٹے کی مسلسل مشغولی کے بعد ظہرانہ تناول فرماتے اور پھر بھی تلاوت سنتے رہتے. کچھ دیر قیلولہ کر کے ظہر کے بعد متصلاً حضرہ مبارک میں کوئی نہ کوئی طالب علم حضر سنانے کے پہنچ جاتا. پھر 2 گھنٹہ تک درسگاہ میں جلوہ نما رہتے. پھر بعد اثر اجرائے سبا و ثلاثہ کے مجلس میں رونق افروز رہتے. عشائیہ کے دوران بھی سنانا جاری رہتا. ایک مرتبہ فرمایا کہ سحر میں پڑھنے کے کئی فائدے، مطلب صبح جو ہے پڑھنے کے کئی فائدے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت سے خاص تعلق کا وقت ہے. اگر آدمی زندگی کا دائمی یہ معمول بنا لے تو علم و عمل میں برکت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے دن کا آغاز قرآن کریم سے ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ بہت سے اسلاف و اکابرین کا اس وقت میں پڑھانے کا معمول رہا ہے. اس وقت میں برکت ہوتی ہے، دوسرے اوقات کے مقابلہ میں نشاط بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ حضرت جو ہے اسی شخصیت کے حامل تھے. حضرت کا ایک عجیب، وہ جامعہ ڈھابل میں پڑھاتے تھے لیکن وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، سیلری. وہ اپنے گھر کی آمدنی اور کچھ آمدنی تھی ان کی زمین جگہ کی، وہ بس اس پہ وہ گزارا کرتے تھے. یہ کتنی بڑی قربانی ہے. دنیا کو تج دیا انہوں نے. نہیں یہ کہ بھائی اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ بھائی جو تم نے پڑھایا اس کے پیسے تو لے لیے، تو نہیں، انہوں نے پورا پڑھایا. وہ بالکل ایک دم خالصتاً، ان کو دیکھنے ہی سے لگتا تھا کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں. آج جو ہے بس لوگ جو ہے صحبت سے آری بس وہ ہوتے، تو پھر وہ ایسے دنیا دار عالم بن کر جو ہے وہ ان کی ایک بار طبیعت ان کی بہت زیادہ بگڑ گئی، طبیعت ایک دم خراب ہو گئی ان کی. شاید یہ گلے ہی میں کچھ ہو گیا تھا ان کا، لیکن وہ پھر بھی قرآن مطلب سننا جو ہے انہوں نے، وہ طلبہ کو بلاتے تھے اور اپنے وہ ICU روم میں اور وہ قرآن پڑھتے تھے اور حضرت کو اس میں حظ ملتا تھا. نہ ڈاکٹروں کو یہ تھا کہ بھائی اب تو یہ نہیں بول پائیں گے، لیکن چونکہ یہ ان کا تعلق ہی ایک ایسے فن سے جس میں بولنا ہے، جس میں سننا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے واپس جو ان کی آواز لوٹائی اور دنیا بھسا. اور اللہ والوں کو جو ہے نا وہ دنیا کی کوئی کمی ہوتی نہیں ہے. دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا, لیکن وہ اسپتال والے حیران رہے کہ بھائی یہ کون شخص آ گیا جس کو لیے پیمنٹ دینے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے کہ ہم سے لے لیجیے, ہم سے لے لیجیے حضرت کی پیمنٹ. تو حضرت تو بالکل وہ سب چیز سے بیگانہ اور بالکل دنیا کی طرف ان کی رغبت نہیں تھی. یہ تو میرا دیدہ ہے, میں نے خود حضرت کو دیکھا ہے. یہ اور بات رہا کہ حضرت کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا, اس کا ملال ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے, آمین یا رب العالمین.